تو یہی وہ دو کام ہیں جو 10 محرم الحرام کو ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے، جس کا ثبوت حدیث پاک میں مل جاتا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محرم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اور اس کی فضیلتیں ہم جان چکے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اس مہینے میں کیا خاص کوئی عبادت ہے یا اس میں کیا کام کیے جائیں، اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو جس کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے اور جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے تعلق سے حدیث پاک میں ہم کو ملتا ہے کہ 2 کام 10 محرم الحرام کو کرنے چاہیے۔ ایک تو روزہ رکھنے کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا ہی روزہ فرض تھا مسلمانوں پر، لیکن جب بعد میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کی حیثیت نفل اور مستحب کی سی رہ گئی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے روزے کی پابندی فرماتے تھے اور لوگوں کو روزہ رکھنے پر ابھارتے تھے اور ترغیب دلاتے تھے روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا بھی روزہ اس میں ملا لیں، یعنی 2 روزے رکھیں۔ مثال کے طور پہ جمعے کے دن 10 محرم پڑ رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ جمعرات کا بھی روزہ ساتھ میں رکھیں، یا اگر جمعرات کا نہ رکھ سکیں تو جمعہ اور سنیچر کا 2 دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں دیکھا کہ مدینے کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کو، تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت و سربلندی نصیب ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین نے فرعون کے شر سے ان کو آزادی دی تھی۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ ایک روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری محرم پڑا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو ایک روزہ اور بھی اس میں جوڑ لوں گا، یعنی 9 محرم الحرام کو بھی اس کے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا محرم کا مہینہ نہیں آیا، اس سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے بارے میں فرمایا احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ او کما قال، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے 2 روزے رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، اور جو بھی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ان 2 روزوں کی پابندی کرے۔ اور ہم کو دوسری چیز جو حدیث پاک سے ملتی ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة او كما قال، کہ جو شخص عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچے میں زیادتی کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پورے سال اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کتنا کریم ہے، رحیم ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، اللہ ہم کو کھلاتے ہیں۔ بس ہمارے حال یہ ہونا چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو ہم خرچے میں زیادتی کریں، دسترخوان میں وسعت پیدا کریں، ہم کھانے کے ساتھ کسی میٹھے کا بھی انتظام کر لیں یا کوئی پھل فروٹ اپنے گھر والوں کے لیے لے آئیں، اس میں ہم زیادتی کر دیں۔ اسی طریقے سے ہم کوئی بھی خرچے میں زیادتی کھانے پینے کے سلسلے میں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کے دن جو زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی روزی میں زیادتی فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو ہمارے لیے کھانے میں بھی ثواب ہے اور خرچہ کرنے میں بھی ثواب ہے، اور پلس اللہ رب العالمین سال بھر کی روزی میں اضافہ فرما دیں گے، برکت پیدا فرما دیں گے۔ تو یہی وہ 2 کام ہیں جو 10 محرم الحرام کو ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے، جس کا ثبوت حدیث پاک میں مل جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی
کام ہے جو حدیث سے اور قرآن سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ کے عمل سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور رسم ہے ایک طرح کی جو لوگوں نے اس امت میں پیدا فرما دی ہے۔ اور ہر بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دو کاموں کے علاوہ جو بدعتیں ہیں، جو رسومات ہیں، ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے، اور 10 محرم الحرام کو ہم سب کو روزہ رکھنے کی فکر کرنا چاہیے، اور جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے گھر والوں پر اپنے اوپر 10 محرم الحرام کو جمعے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں زیادتی کریں، وسعت کریں، دسترخوان میں وسعت کریں۔ اللہ رب العالمین ان کی روزی میں وسعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔